مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد علی شان، الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اس امت کے لیے، اس رسول پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو مکمل کیا، اور صرف شریعت کو مکمل ہی نہیں کیا بلکہ اس شریعت کا، اس دین کا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ نے ذمہ لے لیا۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کو کتابیں دی گئی، ان کو صحیفے دیے گئے، لیکن جوں ہی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کتاب کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کتاب کے اندر اپنے پاس سے باتیں لے آتے تھے، اور اس کی مثال تورات اور انجیل آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود کے کچھ فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، جن سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تورات اور انجیل کو پیش کیا گیا وہ تحریف شدہ تھی، لیکن جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، قرآن مجید، اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی، وہ اس وجہ سے کہ یہاں آ کے دین کو مکمل کر دیا گیا، کامل کر دیا دین کو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کا، نبی کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے جاتے تھے وہ کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، کسی بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے رسول، ایسے نبی ہیں جن کو تمام لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری بنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ الغرض، اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی، جو فیضان نبوت ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے لوگو، اس بات کو جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتمہ کرنے والے ہیں۔ لفظ خاتم النبیین یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے دنیا کے اندر لوگوں نے بہت سے اس کی تفسیر کی، اور ہر کسی نے اپنے اپنے مطلب سے اس کی تفسیر کر کے خاتم النبیین کی جو وضاحت ہے اسے ختم کیا۔ لیکن
لفظ خاتم النبیین کی ہم وہی تفسیر کریں گے جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، جو تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ ہمیں آج اگر ہم کسی بھی چیز کی تفسیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہمیں احادیث سے مل سکتی ہے۔ سورہ لا اقسم بیوم القیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن مجید کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور وہ تفسیر ہمیں کہاں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ جو اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے آپ اس کی تفسیر بیان کر دیں، آپ اس کی وضاحت لوگوں کو بیان کر دیں۔ اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی کیا تفسیر کی ہے۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو داؤد میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اے لوگو، یہ جان لو کہ عنقریب میری امت کے اندر 30 کذاب ایسے ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ لوگ یہ جان لیں کہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، لا نبی بعدی۔ تو اے مسلمین، آپ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر بہت سی چوٹ کی گئی ہیں۔ آج قادیانی ایک فرقہ ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر چوٹ کی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، یہ احادیث معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ تمام حدیث ہمیں یاد ہوئی، ہمارے پاس دلیل ہوئی، تو ہم ان لوگوں کے سامنے جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہوئی تو ہم یقین جانی ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول ولا نبی بعدی۔ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فشق ذلک علی الناس، تو یہ چیز لوگوں پر بڑی باہر گزری۔ ولیکن مبشرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن کچھ مبشرات ہوں گے۔ فقالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ قالوا رؤی المسلم جزء من اجزاء الانبیاء، کہ مسلم کوئی خواب جو انبیاء، جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد لوگوں کو، مسلمین کو خواب نظر آئے گی، وہ نیک خواب جو نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے الرؤیا الصالحۃ اجزاء جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ نیک خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔
اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها، کہ میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص جو ایک گھر بناتا ہے اور اسے اچھا اور خوبصورت اور کامل گھر بناتا ہے۔ وفی روایت المسلم، مسلم کی ایک روایت میں ہے، فَأَتْمَمَهَا، کہ اس کی جو تکمیل ہے اسے کامل ایک بنیاد اس کی بناتا ہے، الا موضع لبنۃ، مگر یہ کہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس گھر کے اندر لوگ آتے ہیں، اس گھر کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور میں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم میں ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اسے بہت خوبصورت گھر بنایا، پھر لوگ اس گھر کے اندر آتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں اور اس گھر کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس گھر کے کونے کے اندر یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی؟ اگر تم اس اینٹ کو لگا دیتے، پر کر دیتے تو یہ عمارت تمہاری مکمل ہو جاتی، تو اسے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے وہ اینٹ لگ گئی، وہ عمارت مکمل ہوگی، لہٰذا آج ابھی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد ابھی کوئی نبی یا کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ جب آپ ان لوگوں سے جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول یا نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے، بلکہ وہ اپنی اسی رسالت پر، اسی چیز پر بھیجے جائیں گے جو جس پر اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ آج زمین پر بہت سے فتنے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ فتنے بہت زور سے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو اس دنیا میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد برصغیر کے اندر سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ تو ابھی ایسے لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کی کیا تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض محال کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس شخص کو قتل کرنا چاہیے؟ آج ہم نے اس چیز کی تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے بندو، ہمیں اس دور کے اندر جمع ہونا بہت ضروری ہے، ہماری ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، ہمارے نوجوان آپس میں متفق ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے اصابت المسلمین کے نام سے ایک جماعت المسلمین کے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا گیا،
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس چیز پر بھی ہم متفق نہیں ہو سکے۔ آج ہمارے کسی بھی مسلم بندے کو اٹھا کے کوئی بھی اندر بند کر دیتا ہے، کیوں کوئی بھی اس کے اوپر چارج لگا دیتا ہے۔ بتائیے ہم میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو جا کے ان سے بات کریں گے کہ بھائی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تو کوئی بھی بغاوت نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ لوگ ہوں گے، ہمارے کچھ لوگ آپس میں متفق ہوں گے، ہمارا ایک نظریہ ہوگا، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوگا، تب ہم ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ آج کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بتائیے کہ ان فتنوں کو روکنا ہمارا کام ہے یا ان فرقوں کا کام ہے؟ اللہ کے بندو، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہیں۔ یہ ممبر اور یہ صفیں بدلتی رہیں گی، یہاں بھی لوگ آتے رہیں گے، یہاں بھی لوگ آتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں مدد کیجئے، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر کو پیش کیجئے، تاکہ ہم ایک ایسی اجتماعیت قائم کر سکیں جو ان فتنوں کا کلا کما کرے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم ان فتنوں کو ختم کر سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں مدد کیجئے، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر کو پیش کیجئے، تاکہ ہم ایک ایسی اجتماعیت قائم کر سکیں جو ان فتنوں کا کلا کما کرے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین